ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میں ایک پیغام کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا پیغام ضرور آپ کو ایک نئی سوچ دے گا، ضرور آپ کو غور کرنے کا موقع بنے گا۔ وقت نکال کر ضرور اس کو سنیے۔ ٹاپک ہمارا رہے گا آج کہ میں اپنے اندر سے کیا پیدا کر رہا ہوں۔ ٹاپک میں اپنے اندر سے کیا پیدا کر رہا ہوں۔ اب جب ہم پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک تخلیقی عمل ہے کہ جو خدا نے کیا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے زمین کو بنایا ہے تو چیزوں کو اندر سے پیدا کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین اپنے اندر سے کچھ پیدا کر رہی ہے۔ اب اس کے اندر بیج کب بویا تھا یہ شاید کسی کو نہیں پتا، پر بائبل کے اندر ایسا بھی ہمیں ملتا ہے کہ بیج زمین کے اندر سے ہی درخت اگنا شروع ہوئے۔ جب خدا نے کلام کیا تو اندر سے اگنا شروع ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیج جو تھا وہ زمین کے اندر ہی موجود تھا۔ کئی دفعہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر کچھ بوتے نہیں ہیں، گھاس اگنا شروع ہو جاتا ہے، بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی۔ کون انہیں بوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نا، وہ خود بخود اندر سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پر کچھ خاص اگانا ہو تو ہم اس کا بیج بوتے ہیں۔ تو دو باتیں یہاں پر ہیں کہ کچھ چیزیں زمین کے اندر سے خود بخود اگ جاتی ہیں، اور کچھ جو خاص ہیں ان کو اگانا پڑتا ہے، ان کی رکھوالی کرنا پڑتی ہے، بیج کے لیے گوڈی کرنا پڑتی ہے، پھر پانی دینا پڑتا ہے، کھاد ڈالنا پڑتی ہے، حفاظت کرنا پڑتی ہے جو پھلدار پودے ان کی آج کے زمانے میں۔ تو یہاں سے میں نے یہ ٹاپک میرے دل میں خدا نے ڈالا، اور کچھ مثالیں رکھتا ہوں کیسے میں اس کو سمجھوں۔ ایک مثال ہے کہ ہماری بزرگہ ماں جو ہے سارہ، انہوں نے اپنے اندر سے، اپنے بطن سے انہوں نے اسحاق کو پیدا کیا۔ اسحاق کیسا تھا؟ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیسا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ اسحاق خدا کا فرمانبردار، میں اسحاق کا خدا ہوں، وعدے خدا نے اس کے ساتھ کیے۔ اس کے اندر سے پھر آگے جا کر یعقوب پیدا ہوا، پھر آگے بنی اسرائیل قوم پیدا ہوئی۔ قربان ہونے تک وہ ساتھ دیتا ہے، یا اپنے باپ کا فالوور ہے، یا اپنے باپ کا تابع فرما ہے۔ چھری اس کے گلے تک آ گئی ہے پر وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ سارہ نے پیدا کیا ہے کہ چھری گلے تک آ گئی پر انکار نہیں کرتا۔ مقدسہ مریم نے ایک کو پیدا کیا ہے جو ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند، ہمارا یسوع مسیح ہے۔ صلیب اٹھا کر چلا گیا، اپنی صلیب اٹھائی، خود ہی لٹک گیا، جا کر مطلب لٹکایا گیا، اسے اپنی صلیب پر لٹک گیا، ہمارے لیے جان دے دی۔ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، زمین کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ زمین اپنے اندر سے اگا رہی ہے، تو میں اور آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، کیا اندر سے اگا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو زمین اپنے اندر سے اگاتی ہے، یا مقدسہ مریم نے اپنے اندر سے پیدا کیا، یا ہماری ماں سارہ نے پیدا کیا، بتانا چاہتا ہوں انسان کے اندر بھی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب اگر پلوس کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے تم کھیتی ہو، تم خدا کی کھیتی ہو۔ تو میں اور آپ کھیتی کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر سے کچھ اگتا ہے۔ حوالے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ حوالوں میں بات لمبی ہوتی ہے۔ ہم کھیتی ہیں، ہمارے اندر سے کچھ اگتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جڑی بوٹیاں تو خود بخود اگ جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی لذت، یہ شک، یہ خوف، یا دیگر جتنی باتیں، جسم کی باتیں ہیں، یہ سب ہمارے اندر سے خود بخود ہی اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، گناہ کی تاثیر اندر زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اندر بدی، بدکاری، شہوت پرستی اندر خود بخود ہی، کوئی کہے نہ کہ خود بخود ہی اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ خاص اگانے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ ایمان کی بات کریں، پاکیزگی کی بات کریں،
خدا کے ساتھ چلنے کی بات کریں، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا، جڑی بوٹیاں کرنے نہیں دیں گی۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کہہ رہا تھا، حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں، یہ حزقیل 18ویں باب کی 30 آیت میں، پس خداوند خدا فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو، اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل، نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ یہاں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے اندر سے پیدا کرو۔ کرنا کیا ہے؟ نیا دل اور نئی روح پیدا کرنی ہے۔ اب یہ پیدا کیسے ہوگی، یہ آپ پر ہے، یہ آپ پر ہے کہ کیسے آپ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیدا کرنے کے لیے تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں میں سے۔ ماں اگر کچھ بچے کسی کو پیدا کرتی ہے تو تکلیف میں سے گزرتی ہے۔ زمین اگر اپنے اندر سے کچھ پیدا کرتی ہے تو زمین پھٹتی ہے، اور پھٹ کر اندر سے اس بیج کا تنا باہر نکالتی ہے، اور پھر وہ لگاتار پھٹتی رہتی ہے۔ جتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی رہتی ہے، زمین نیچے سے اندر سے پھٹتی رہتی ہے۔ بچے جیسے جیسے جوان ہوتے ہیں، ماں باپ اندر سے پھٹتے رہتے ہیں انہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ روحانی معنوں میں بھی اگر آپ توبہ کریں گے تو نیا دل پیدا ہوگا، اندر سے جڑیں مضبوط کریں گے، توبہ کی جڑیں مضبوط کریں گے۔ اس کے لیے جڑیں مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ہر خواہش کو مارنا پڑے گا، آپ کو جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا پڑے گا، تاکہ نیا دل پیدا ہو سکے، نئی روح پیدا ہو سکے۔ اور آخر کے اندر، میرے اندر خوف ہے یا ایمان ہے؟ میں نے دو چیزوں میں سے کس کو پیدا کیا؟ خوف کو پیدا کیا یا ایمان کو پیدا کیا؟ یا پھر میں نے اپنی زندگی کو شکایات سے بھرا ہے، یا میں نے شکر گزاری سے بھرا ہے؟ یا میں مایوسی کے اندر ہوں، یا میں امید کے اندر ہوں؟ میں لوگوں کے لیے بد دعا کا کام کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کے لیے دعا کا کام کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کے لیے لعنت اگا رہا ہوں یا برکت اگا رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں آپ نے سوچنی ہے۔ میں اپنے اندر سے کیا پیدا کر رہا ہوں؟ مایوسی، امید، دونوں میں سے کیا؟ محبت، نفرت، دونوں میں سے کیا؟ خوف یا دلیری، دونوں میں سے کیا؟ نکما پن یا کچھ کرنے کی کچھ اچھا؟ کیا میں اندر سے پیدا کر رہا ہوں؟ سوچنا ہے۔ وقت ضائع کر رہا ہوں یا خدا کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ میں نے ابھی تک پرانے دل سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو گناہ اور گندگی اور دنیا کی نجاست سے بھرا ہوا ہے، یا میں نے نیا دل پیدا کر لیا جس میں خدا کا کلام ہے اور خدا کا روح محفوظ ہے؟ کیا میں نے اس مرتبان کو، سونے کا مرتبان جس میں من محفوظ رہتا ہے، اس کو میں نے پیدا کر لیا ہے؟ اگر میری باتیں سمجھ میں، کوئی بھی بات سمجھ میں آ جائے، اپنے اندر جھانک کے کیا پیدا کیا ہے؟ آج تک شک پیدا کیا ہے؟ آج تک میں نے نفرت پیدا کی ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا کیے ہیں، غصہ پیدا کیا، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں پیدا کی ہیں، جدائیاں پیدا کی ہیں، یا میں نے میل ملاپ کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑا ہے، میں نے لوگوں کو خدا کے ساتھ لوگوں کی صلح کروائی ہے؟ میں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اپنے اندر جھانکے، آج تک میں نے اپنے اندر سے کیا پیدا کیا ہے؟ اگر ناقص مٹیریل ہے تو میرے بچوں، آپ کوئی بھی ہو، خدا کے خادم ہیں، بہن بھائی، میرے بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، اس پیغام کو سن چکے ہیں، اپنے اندر سے کچھ اچھا پیدا کریں، نیا دل اور نئی روح پیدا کریں، جیتے رہیں، خدا میں بڑھتے رہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں پھر سے آؤں گا ایک نئے پیغام کے ساتھ۔